بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ اذان کی تعریف کیا ہے؟ اذان کسے کہتے ہیں؟ مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کا وقت داخل ہونے پر اعلان کرنا، یعنی اللہ کی طرف بلانا جو کہ یہ عبادت ہے، اور اذان کا وقت داخل ہونے پر لوگوں کو اس کی اطلاع دینا، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کب دی گئی؟ اذان مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال اس کی ابتدا ہوئی، کیونکہ مدینہ میں جا کر کے فرض نماز شروع کی گئی، جو مکہ کے آخری سال 13ویں سال فرض کی گئی معراج کی رات، اور مدینہ میں جا کر کے باقاعدہ اس کی جماعت شروع ہوئی۔ اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ جب نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے جانے کا پروگرام ہوا کہ لوگوں کو کیسے مسجد میں لایا جائے، لوگوں کو اطلاع کیسے دی جائے، تو کئی صحابہ کرام نے کئی مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ لوگوں کو جا کے اعلان کیا جائے، کسی نے یہود و نصارہ کے جو بلانے کے طریقے تھے کئی طریقے ذکر کیے، لیکن کسی پر اتفاق نہ ہوا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی ان پر فرمائی، کیونکہ آپ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کسی چیز پر اتفاق نہ ہوا۔ اسی طریقے سے رات ہوئی، رات کے ٹائم سوتے ہوئے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سوتے ہوئے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اذان کے کلمات سکھلائے، یعنی ان کو خواب آیا۔ تو صبح جب آئے تو انہوں نے آ کر کے یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ مجھے اذان کے کلمات اس طریقے سے خواب میں سکھلائے گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، کیونکہ خواب جو ہے وہ صرف نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، صحابی کا یا کسی اور کا خواب وہی نہیں ہوتا، نہ وہ دین بن سکتا ہے جب تک اس پر نبوت کی مہر نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی 499 نمبر حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا اور آپ نے اس کی تصدیق فرما دی۔ آج اس دور میں اگر کوئی بڑا عالم دین، کوئی مفتی، علامہ، کوئی امام، کوئی بڑا اپنے کسی خواب کے تھرو ہمارے اوپر دین کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہے تو وہ دین کبھی نہیں بن سکتا، چاہے وہ خواب کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، چاہے وہ خواب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین صرف نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور دین وہی بن سکتا ہے یا صحابہ، کیونکہ نبی کی موجودگی میں کسی کے خواب کی تصدیق نبی کر دے پھر وہ دین بن سکتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب پھر دین بن گیا جو آج تک چل رہا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی خواب آیا، جب یہ اذان شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد میں آ کر کے بتلایا کہ سیم یہی خواب مجھے بھی آیا اذان والا، تو یہ دوسری تصدیق ہو گئی، اور اس سے بڑی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جس سے پھر اذان شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیمار تھے اور ان کی آواز پست تھی، اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان الفاظ کی تلقین کرو، یعنی سکھاؤ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بہت بلند تھی، عام بول چال میں سب لوگ جانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم بلند آواز سے یہ کلمات لوگوں تک اعلان کی صورت میں پہنچا دو۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول یعنی شمار ہوئے، اور اس وقت یہ اسپیکر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آواز پہنچے، لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو حکم دیا گیا، فرمایا امیر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ تم اذان دوہری یعنی دو بار یہ الفاظ دہراؤ، سوائے اقامت کے الفاظ ایک بار دہراؤ، الا الاقامہ سوائے قد قامت الصلاۃ، تو یعنی اذان دوہری اور تکبیر کہری یعنی سنگل کہنی چاہیے، لیکن دوہری تکبیر بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے،
لیکن اس پر عمل بہت کم ہے۔ ہمارے عام طور پر لوگ اذان کے ساتھ دوہری تکبیر کہتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ افضل عمل نہیں ہے کہ روز بندہ یہی دوہری تکبیر کہتا رہے، بلکہ افضل عمل اور زیادہ احادیث سے اور زیادہ جس پر عمل ہے وہ سنگل تکبیر ہے۔ اور اذان کے جو کلمات ہیں وہ 15 ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ 4 ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے ایسے 15 جملے ہیں، 15 کلمات ہیں۔ اور قہری جو تکبیر ہے اس کے 11 ہیں، اس میں 2 بار قد قامت الصلاۃ آئے گا۔ جب اذان ڈبل دی جائے جس کو ترجیحی اذان کہتے ہیں، ہمارے عام طور پر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ اذان ایک تو ہم جو ابھی اذان آج کل ہو رہی ہے اذان ڈبل ہے، اس سے بھی ڈبل اذان ہے، اس کو ترجیحی اذان کہتے ہیں، جو آج کل اس سنت کو اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جس طرح ہم اذان دیتے ہیں اللہ اکبر 4 بار کہا، یعنی اللہ اکبر یہ ایک جملہ ہوا تو یہ 2 بار کہا ہم نے، اور الگ الگ اللہ اکبر کہیں تو 4 بار ہو گیا۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 بار، یہ کہہ کے پھر اذان کہنے والا واپس آئے۔ کہاں واپس آئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر 2 بار کہے، پھر وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پھر یہ 2 بار کہے، اور اس کے بعد آگے حی علی الصلاۃ 2 بار کہے، حی علی الفلاح 2 بار، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم آگے یہ بات آئے گی، یہ 2 بار کہے۔ باقی زور، عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ کی اذان میں یہ نہیں کہے گا، یہ صرف فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے یہ ترجیحی اذان ہے، یعنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ واپس آ کے 2 بار ایکسٹرا کہے گئے۔ جب یہ اذان کہی جائے پھر دوہری تکبیر کہنی چاہیے، جو آج کل ہمارے ہاں برے صغیر میں اکثر لوگ دوہری تکبیر کہتے ہیں، پھر یہ دوہری تکبیر ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پر جو ہم اذان کہتے ہیں اس اذان کے ساتھ سنگل تکبیر، جیسے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں مسجد نبوی میں حرم میں ہوتی ہے، اس طریقے سے کہنا یہ زیادہ افضل ہے، اس پر زیادہ امت کا عمل ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے، تو اس پر بندے کو یعنی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ترجیح جو اذان ہے، عام اذان کے ہم نے ذکر کیا 15 جملے ہیں، اور ترجیح اذان جو ہے اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 آئیں گے، تو 15 میں 4 اور جمع کر دیں تو ترجیح اذان کے جو جملے ہیں وہ 19 بن جائیں، اور جو دوہری آپ تکبیر کہیں گے اس کے الفاظ 17 بن جائیں گے، جن میں سارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہیں گے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 2 بار کہہ کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر یہ تکبیر یعنی کہنی چاہیے۔ اذان اور اقامت یہ فرض کفایہ ہے، کسی کے کہنے اور دینے سے سب سے، یعنی محلے میں کسی ایک بندے نے اس کو کہہ دیا ہے تو سارے محلے والوں کے لیے کافی ہے، لیکن اگر کسی محلے میں کسی نے بھی اذان نہیں دی اور تکبیر نہیں کہی تو پھر یہ پورے کا پورا محلہ یا بستی یا علاقہ یا کمپنی گناہ گار ہے، اور اس کا پھر مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے جاتے تو وہاں باہر رکتے، علاقے کے باہر فوراً حملہ نہیں کر دیتے، اگر وہاں پر اذان کے وقت اذان کی آواز آتی تو پتہ چل جاتا یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی پھر ان پر چڑھائی کر دیتے، پھر کسی اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اذان کی آواز ہی نہیں آئی، لہٰذا یہ مسلمان نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محلے، علاقے، کمپنی میں جہاں چند لوگ، چاہے وہ کسی ایک گاؤں کے باہر کسی علاقے میں جمع ہوں، چاہے 4-5 گھر ہی ہوں، تو وہاں پر اذان کا اہتمام کریں اگر انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی ہے، یا جہاں بھی اذان کا وقت آئے، آگے یہ بات آ رہی۔ اذان اور تکبیر یہ دونوں اسلام کی ظاہر نشانیاں ہیں مردوں کے لیے، اور یہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی آپ جب مقیم ہیں جیسے آپ لوگ یہاں ہیں، سفر حضر دونوں میں اذان اور اقامت کہنی چاہیے، اور یہ 5 وقت اور جمعہ کی نماز اور تہجد کی اذان کے لیے بھی اذان کہی جائے گی۔ اذان اور اقامت میں چھٹی کرنا، یعنی کبھی دے دینا کبھی نہ دینا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اور اول وقت سے تاخیر کر کے اذان دینا یہ بھی کمی، یعنی جیسے اذان نماز کا وقت شروع ہو، داخل ہو، اول وقت میں اذان دینا اور نماز پڑھنا یہ سنت اور افضل ہے۔ اذان کے وقت کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ اذان کہہ دی وقت کا پتہ نہیں ہے، جیسے پہلے دور میں لوگ شعاؤں سے، سورج اور چاند کی شعاؤں سے روشنی سے اندازہ لگاتے تھے،
لیکن آج کل کئی سسٹم آ چکے ہیں، گھڑی کا سسٹم ہے اور کئی طرح کے، جس طرح سے آپ کو یعنی تیار شدہ ٹائم مل جاتا ہے، آپ نے ٹائم دیکھنا، اس ٹائم کا خیال کر کے اپنی گھڑی کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے، موبائل کو چیک کرنا ہے کہ وہ ٹائم صحیح بتا رہا ہے یا آگے پیچھے ٹائم. تو یہ تحقیق کر کے ٹائم اذان دینی چاہیے، کیونکہ آپ کی اذان پر اکثر لوگوں کے سحری اور افطاری کا انحصار ہے. یعنی کیوں انحصار ہے؟ کیونکہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہفتے میں 2 دن کا یہ سنت ہے، اور ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. ہمارے یہاں بر صغیر میں لوگوں کا اس پر عمل بہت کم ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لیکن عرب ملکوں میں اس پر رواج ہے. اور حرم اور مسجد نبوی میں آپ دیکھتے ہیں عمرے پر آنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن عصر کے بعد ہی کھجور اور کہوہ بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، آج کیا چیز ہے؟ ان کو اس مسئلے کا ہی نہیں پتہ کہ یہ ہفتے میں 2 دن یہ روزہ رکھنا سنت ہے، اور ہمیں اس پر اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو سوموار، جمعرات اور ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر وہ اذان ہو گئی ہے، تاخیر سے ہوئی ہے، لیکن پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت داخل ہونے پر ہی اذان دینی چاہیے. اگر کسی نے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے دی ہے، یعنی 12:20 مثلا زور کا ٹائم ہے تو 12:10 پہ اذان دے دی ہے، پتہ نہیں تھا، تو پھر اس اذان کو وقت داخل ہونے پر اگر دہرا دیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں دہرائی کیونکہ اسپیکر کی وجہ سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تو انشاءاللہ خیر ہے. قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دینا مستحب ہے، لیکن اگر قبلہ کے علاوہ دوسری طرف بھی منہ کر کے کسی نے اذان کہہ دی ہے تو انشاءاللہ اذان ہو جائے گی، لیکن یہ افضل طریقہ نہیں. اذان کے کلمات کچھ لمبے کر کے ادا کرنا سنت ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر را کے اوپر پیش ہے، اور اکثر اذان دینے والے زبر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صحیح نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا چاہیے. تو یہ اس چیز کے اندر، اور اذان کے ہر جملے پر رکے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اکٹھا پڑھا یہ صحیح نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صحیح نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے ہر جملے پر وہ رکے. مگر اذان کے جو الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور تلفظ کا خیال کرے. ہمارے ہاں یعنی تلفظ کا قرآن پڑھتے ہوئے بھی اور دینی یہ چیزیں کرتے ہوئے بھی تلفظ کا خیال نہیں کرتے. آپ نے قاعدے میں دیکھا ہے لکھا ہوا الف با تا سا جیم. اب سا اور سین یہ ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے، سا سین، زال زال زوا، ایک لفظ. لکھنے میں جس طرح فرق ہے پڑھنے میں بھی فرق ہے. سا سین، یہاں سیڑھی کی آواز آ رہی، یہاں پر سیڑھی کی آواز نہیں. زال زا وا ضاد، یہ الفاظ قریب قریب ہیں، ان کے پڑھنے میں فرق ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا ہوتا. گاؤں کی عورتوں میں لوگ پڑھتے ہیں عورتوں سے قرآن، ان کو خود بیچاریوں کو پتہ نہیں، وہ ساری زندگی قرآن غلطی پڑھا جاتا ہے. آج تک گاؤں کے اکثر لوگ عورتوں سے پڑھتے ہیں. ابھی آج کل کچھ شعور لوگوں کے اندر آ رہا ہے تو قرآن کو صحیح کر رہے ہیں. آپ کے پاس مکہ میں یا موقع ہے، ہر مسجد میں قاری صاحبان موجود ہیں. اگر آج تک یہ موقع نہیں ملا تو بندے کو اپنی تلفظ صحیح کر کے قرآن کو ضرور صحیح کرنا چاہیے. کانوں میں انگلیاں ڈالنا اذان دیتے وقت یہ مستحب ہے. اگر کسی نے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالیں تو کوئی حرج نہیں، اذان ہو جائے گی. مقصد اس کا یہ تھا کہ جب کانوں میں آپ نے انگلیاں ڈالیں آپ کو اذان کی آواز اپنی کم سنائی دے گی، آپ اور بلند آواز سے بولیں گے اور لوگوں تک آپ کی آواز زیادہ چلی جائے. آج کل یہ اسپیکر کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ صحابی کا عمل ہے اور ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ عمل کیا گیا، اس لیے اس کو بلا وجہ چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالی، جیسے عرب میں بعض دفعہ کئی بھائی دیکھتے ہیں کسی مسجد میں جائیں کسی عربی نے اذان دی انگلیاں میں نہیں ڈالی تو پریشان ہو جاتا ہے یہ اذان کیسی ہے. تو علم ہونا چاہیے کہ یہ افضل ہے. اگر کسی نے نہیں ڈالی تو کوئی مسئلہ نہیں، اذان انشاءاللہ ہو جائے گی. اذان کے الفاظ میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے، نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی اعوذ باللہ ہے، نہ کوئی بسم اللہ ہے، نہ کوئی درود ہے. ہمارے یہاں اذان سے پہلے لوگ درود پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ. ذرا اختلافات سے ہٹ کر کے وہ میرے بھائی یا وہ اذان دینے والے میرے مؤذن بھائی جو یہ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اختلافات سے ہٹ کر کے، فرقہ واریت سے ہٹ کر کے، وہ 1400 سال پیچھے جا کر کے کم از کم حضرت عبداللہ بن زید کو، یہ ابو داؤد شریف کی
کتنے نمبر 49 نمبر کہ 39 نمبر حدیث میں نے 499 نمبر حدیث بتائی. کم از کم حدیث پڑھیں کہ ان کو خواب میں کون سی اذان سکھلائی گئی, کیا اس کے اندر یہ صلاۃ والسلام اور کہ یا رسول اللہ اذان سے پہلے تھا؟ اگر حدیث پہ مل جائے تو آپ کہیں, اگر نہیں تھا تو میرے بھائی اپنی طرف سے اذان میں اضافہ کرنا یہ گناہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اب اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ نبی کا طریقہ نہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اب اذان کے بعد آپ نے حکم دیا کہ مجھ پر درود پڑھو, پھر اذان کی دعا پڑھو, لیکن یہاں پر اکثر لوگ نہیں پڑھتے. نہ ٹی وی والا دکھاتا ہے, نہ ریڈیو والا پڑھتا ہے, نہ عام لوگ پڑھتے. یعنی کئی بار مسجدوں میں دیکھا اذان ختم ہوئی لوگ کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, صرف دعا پڑھ رہے ہیں. یہاں حکم ہے, یہاں پر درود نہیں پڑھ رہے. لیکن جہاں پر نہ حکم ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, بلکہ بدعت ہے, گناہ ہے, وہاں پر اکثر لوگ درود پڑھ رہے ہیں اذان سے پہلے. اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, تکبیر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, جماعت اور نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. ان سے پہلے نہ کوئی اعوذ باللہ ہے, نہ کوئی بسم اللہ ہے, نہ کوئی دعا ہے, نہ کوئی درود ہے, نہ کوئی ورد ہے. تو اللہ اکبر سے یہ تینوں چیزیں شروع ہیں, اور اللہ اکبر لفظ اللہ اکبر ہی ختم ہو رہی. لیکن بدعت والے جو کام ہیں, یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ بدعت والے کام کو چھوڑ دے اور سنت پر عمل کرے. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد, حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کہے. الصلاۃ خیر من النوم آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ بات آئے گی, اذان کے کلمات دہرانے کیسے, اس میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی. اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے, فرض یا واجب نہیں. اگر کوئی اذان کا جواب نہیں دے رہا یا نہیں دے پایا تو اسے ایک سنت مؤکدہ عمل کو چھوڑا ہے, نیکیوں سے محروم رہا. اس چیز کی نیکیاں کتنی اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اذان جو ہے, اگر آپ نے اذان کے وقت باتیں کی یا اذان کے وقت تم نے جواب نہ دیا تو تم پتہ نہیں کیسے مرو گے, تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا, تمہارے یہاں غربت آ جائے گی, تمہیں فلاں فلاں مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ عام طور پر فیس بک واٹس ایپ پر یہ میسیج آج کل گردش کر رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے جس طرح روز کی سنتیں آپ چھوڑتے ہیں, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں سنت کو چھوڑ کے, یعنی نیکیاں نہیں مل رہی, لیکن اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اذان ہوتے وقت کی بات کر رہا ہے یا کہیں جواب نہیں دیا تو مرتے وقت اس کو اس وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ بات کس نے بتانی تھی, نبی نے یا دین نے؟ تو دین نے یہ بات نہیں بتائی تھی. اپنی طرف سے لوگوں کو اس چیز سے ڈرانا یہ صحیح نہیں. اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے, یہ صحیح بات ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا. مگر جب اذان سنیں تو کام کاج چھوڑ کر کے بندے کو فوراً مسجد کی طرف آنا چاہیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی, اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں. اس لیے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہ اذان سن کر کے فوراً اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. اگر کسی وجہ سے دیر ہو کے جماعت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے, لیکن افضل اذان سنی اپنا کام کاج چھوڑ دیں. میرے علاقے میں ایک بندہ, یعنی بارڈر کے قریب قصور میں ایک بندہ ہے, وہ پہلے کئی طرح کی سنا ہے کہ برائیوں میں مبتلا تھا, نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا, یا شاید پڑھتا بھی ہو جیسے کسی سے سنا, لیکن جو میں نے آنکھوں دیکھا اس کا حال دیکھا, وہ شکاری نان بناتا ہے. اور لوگ جو بارڈر دیکھنے جاتے ہیں, گنڈا سنگھ بارڈر, تو وہ لوگ اکثر اس کے شکاری نان ضرور کھاتے ہیں, لاہور قصور سے ادھر ادھر کے جو لوگ جاتے ہیں. اور عصر سے پہلے لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں اور ٹوکن ملتا ہے. جیسے عصر کی اذان ہوتی ٹوکن بند, ابھی اذان ہوئی ہے جماعت نہیں, اذان اللہ اکبر ہوئی, لائن لگی, رش ہے اور فیملیاں بھی ہیں, اس بندے نے ٹوکن نہیں دینا, اسے یہ اذان ہوگی کام ختم. لوگ کہتے ہیں ہم دور سے آئے ہیں, ہم نے واپس جانا ہے, فیملیاں بچے ساتھ ہیں, اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں. کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا آؤ میرے پاس, اپنے لیے آئے ہو نا, اور اللہ کا حکم آ گیا بند کر. لوگوں کو پتہ ہے, معروف ہے لوگوں کے یہاں. مغرب کی اذان ہوئی, نماز پڑھ کے اس نے ذکر اذکار کر کے سنتیں پڑھ کے سکون سے آنا, یہ اس کو فکر نہیں ہے کہ لوگ دور سے آئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, رش لگا, کوئی فکر نہیں. اس کو نماز کا ٹائم ہو گیا تو اپنے رب کی عبادت کا فکر. مغرب کی اذان ہوئی, سب کچھ بند, لوگ بیٹھے ہیں, نہیں ٹوکن دیتا. مغرب کے بعد ایسے یہ
میرے بھائیوں یہ اصل طریقہ ہے جس پر آج پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ نظر آتا ہے، کسی علاقے میں ایک بھی نظر نہیں آتا، یا بہت کم لوگ ہیں۔ یہ اصل میں اس آیت کا مقصد ہے کہ فوراً اللہ کی طرف بندہ آ جائے۔ نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کی بھی ہو سکتی ہے، صحیح، اذان نہیں دی، اقامت نہیں کی، جماعت شروع کر دی، یہ جائز ہے، ہو جائے گی نماز، لیکن یہ افضل اور سنت طریقہ نہیں۔ تو ہر کام میں افضل اور سنت طریقے کو بندے کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اذان کے آپ نے پچھلے ہفتے یعنی پچھلے درس میں آپ نے فضائل سنے، جب اذان آپ نے نہیں دی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اتنے بڑے انعامات سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ آگے اقامت کے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ مسائل آئیں گے، اقامت کے فضائل اور سنتوں اور نیکیوں سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اکیلے آدمی کو بھی اذان کہنا چاہیے اور اقامت کیا کر جماعت کی نیت سے نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں اس چرواہے کا واقعہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس پر اللہ رب العزت تعجب کرتے ہیں، کوئی بندہ پہاڑی پر بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اذان دیتا اکیلا بندہ ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، جماعت کراتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر کے، فرماتے ہیں یخاف منی، یہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، اس نے اذان کہی اور جماعت کروائی، نماز پڑھی، فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی اکیلے بندے کو بھی اذان کہنی چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے اور جماعت کی صورت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ جو نماز فوت ہوگی اس کے لیے بھی اذان کہہ کر کے بندے کو اقامت کہہ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر زیادہ نمازیں فوت ہوئی ہیں، مثلا 2-3 نمازیں بندے کی اکٹھی فوت ہو گئی ہیں، بندہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، یہ سستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کیا ہے کہ وہ ایک اذان دے اور ہر نماز کے لیے اقامت کہے۔ اور اسی طریقے سے سفر میں، بارش میں، حج میں ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، سفر میں بھی، بارش میں بھی اور حج میں بھی، جیسے میدان عرفات میں ظہر اثر کی جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے میدان میں آ کر کے مغرب عشاء کی مزدلفہ میں جمع ہوتی ہے۔ ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ، یعنی زور کے وقت اذان دی اور پھر زور کی تکبیر کہی، سلام پھیر کر کے پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی اور عصر کی جماعت کروائی۔ ایسے مغرب اور عشاء کے ٹائم بھی اذان ایک ہے، مغرب کی تکبیر کہیں، پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، پھر تکبیر کہیں اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوا تو جماعت ختم ہو چکی، سلام پھر گیا، اب کیا کہے؟ اس کو اذان دینی چاہیے یا تکبیر کیا کر کے جماعت کروانی چاہیے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آہستہ آواز سے اذان بھی کہے اور پھر تکبیر کہہ کے جماعت کروائے، لیکن یہ زیادہ افضل نہیں ہے۔ اذان ہو چکی، اسی علاقے میں ہے تو اسی مسجد میں آیا تو اس کو صرف تکبیر کیا کر کے یعنی جماعت اپنی کروانی چاہیے اور جماعت کی صورت میں نماز پڑھنی چاہیے، آگے ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ باہر سے آنے والا بندہ جب آپ تکبیر کہیں گے اور آگے ستھرا رکھ کے نماز پڑھیں گے تو باہر سے آنے والا بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندے نے جماعت کی نیت سے نماز شروع کی ہے، تو آپ آسانی کے اس کے ساتھ مل جائیں گے اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ کی اس لیٹ شدہ جو آپ جماعت کروا رہے ہیں اس کا بھی اجر بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، پہلی جو جماعت ہوئی ہے، جو اذان مسجد میں ہوئی، جو مسجد میں اصل پہلی جماعت ہوئی، اس جتنا اجر یہ دوسری جماعت والوں کو نہیں ملے گا۔ بعض بھائی سستی کرتے ہیں، یار ادھر عربوں میں خیر ہے، دوسری جماعت ہوتی ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلی جماعت والا اجر دوسری جماعت والے کو نہیں ملے گا، لیکن اکیلے پڑھنے سے دوسری جماعت یا تیسری جماعت بالاولیٰ افضل ہے۔ تو یہ اذان کے یعنی کئی مسائل ہیں جو ہم نے تقریباً 40 سے 50 مسائل آج ذکر کیے ہیں، کچھ مسائل زیادہ ہیں، ٹائم ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ اذان کے مسائل بہت اہم ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت قیمتی ہیں، تو میں یہ ارادہ ہے میرا کہ انشاءاللہ ہم یہ سارے مسائل اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ ہماری زندگی میں یہ اذان والا عمل اتنا تھوڑا ہے اور اس کے مسائل پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو اذان کے فضائل جو پچھلے درس میں ہم نے سنے، اذان والا عمل اپنانے کی اور اذان کے لیے جو ضروری باتیں ان کو سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔